حي على الفلاح. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام عظمت محمد و آل محمد پر. سمری آف قرآن، خلاصہ مضامین قرآن بیچ 1 کا اورینٹیشن ہے. سمپلی اٹس میری طرف سے آپ کے لیے کچھ گزارشات اور ساتھ ہی کچھ وضاحتیں ہیں جو اس پورے کورس کے دوران آپ کے کام آئیں گی. مثلاً بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا ہاؤ ٹو کنفرم اٹینڈنس وغیرہ، یا خلاصہ کس حساب سے ہوگا، تو وہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی. باقی تھوڑی جو ہے وہ آواز کی کمی اور آواز کی جو ہے نا بگاڑ کو برداشت کیجیے گا. جو خلاصہ ہوگا قرآن مجید کا وہ کس نوعیت کا ہوگا، تو اس کے لیے یہ سن لیں اور یہ جان لیں کہ اس میں کوئی ترجمہ وغیرہ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن حکیم کے مضامین کا صورتوں اور رکوع برکوع اور پاروں کے لحاظ سے باعنوان خلاصہ ہوگا. یعنی ہر رکوع کو ہم ہر سورہ کو ایک عنوان دیں گے، ہر رکوع کو ایک عنوان دیں گے، پھر اس رکوع کے اندر جو ڈسکس ہوا وہ 4 سے 5 لائن کے اندر اس کا خلاصہ ہوگا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو خلاصہ ہوگا ایک رکوع کا وہ تقریباً 1 منٹ کا ہوگا، اور 15-16 رکوع ہوتے ہیں ایک پارے میں، تو کل ملا کر ایک کلاس 15 سے 16 منٹ کی ہوگی، جس میں پورے قرآن مجید کے اس پارے کا خلاصہ ہوگا. نہ ترجمہ کریں گے نہ کچھ، ڈائریکٹ اس کا اردو میں صرف خلاصہ ہوگا. دوسرا اہم سوال جو آپ سب پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنا اٹینڈنس کنفرم کیسے کریں گے. تو اس کے لیے سمپل سا پروسیس ہے. آپ اپنا LTI نمبر کمنٹ کریں گے ڈیورنگ دا لائیو سیشن، اور اگر لائیو سیشن کے درمیان نہیں کر پائے تو ریکارڈنگ یوٹیوب پر اویلیبل ہوگی. آپ جو ہے نا وہ 30 رمضان تک کرنا ہے آپ کو. بھلے آپ پہلا سے لے کے 30ویں پارے کا سارے کا آخری رمضان کو کر دیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 30 رمضان تک آپ نے کرنا ہے. اور نوٹس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ڈیلی نوٹس سبمٹ نہیں کرنے، 30 رمضان تک سارے کلاسز کے بعد. پھر ہم آپ کو ایک لاسٹ ڈیٹ دیں گے جو عید کے بعد بھی تقریباً آپ کو 7-8 دن دیں گے. اس کے بعد آپ نے 30 کے 30 پاروں کا ایک ساتھ ہی نوٹس جمع کروانے ہیں. اور نوٹس کی نوعیت یہ ہوگی کہ جتنے مختصر ہوں اتنا بہتر ہے. یعنی 20 سے 16 رکوع ہے نا، تو 2 لائن ایک رکوع کے لگا لیں، 32 لائن بنتے ہیں. یعنی 32 سے 40 لائن کے بیچ میں ایک پارے کا خلاصہ ہو تو بہتر ہے. جتنے مختصر نوٹس اتنا بہتر، کیونکہ نوٹس سے صرف ہم یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کلاسز سیریسلی لیے ہیں. اب جب ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی کریں گے. جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ممکنہ طور پر آپ کوشش کریں گے کہ لائیو ہی لیں گے، کیونکہ جتنا آپ اس کو پس پشت ڈالیں گے اتنے آپ کے لیکچرز رہتے جائیں گے. تو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ آپ لائیو کلاس لیں گے، آن دا ٹائم لیں، اور اسی دوران جو ہے نا مختصر ہی تو بنانے ہیں، نوٹس بھی بنا لیں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ جیسے ہی ہمارا لیکچر اپلوڈ ہوگا آپ اسے صدقہ جاریہ اپنے پروفائلز پر ہر جگہ پر پھیلا دیں گے، کیونکہ جو کورس میں رجسٹر نہیں ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے. دوسری چیز یہ. تیسری چیز یہ کہ اگر آپ واقعی سیریس ہے اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، تو یہ کوئی فلسفہ، منطق، سائنس اور میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے. یہ حکمت کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے آپ سن کر موٹیویشنل اسپیکرز کی طرح بیان کرنا شروع کر دیں، بلکہ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے سبب میں آپ کو ہدایت چاہیے، تو اس ہدایت پر چلنا شروع کر دیں. صرف یہ جاننا کہ ہدایت کیا ہے کافی نہیں ہے اگر آپ اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے. آپ ہر روز ہر پارے سے کوئی ایک نقطہ کم سے کم عمل تو پورا ہی، لیکن کم سے کم کوئی ایک نقطہ ایسا پکڑے جو آپ کہیں کہ قرآن نے یہ فرمایا ہے اور یہ چیز میرے زندگی میں موجود نہیں ہے، اور اب میں اسے اپنی زندگی میں لے کر آنے کا آغاز کر دوں گا. بس یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ نے اپنے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی ایجنڈا ہے. تیسری چیز یہ ہے جو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ کسی بھی بات کی غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے. ایسی کوئی اسی سے ریلیٹڈ یا سیم ایسی کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. تو لازمی یہ ہے کہ جب بھی آپ ہم سے ہماری چیزیں دیکھیں سنیں تو ان پر خود بھی تحقیق کریں کہ البتہ یہ بات چیزیں درست ہے یا نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس پورے خلاصہ مضامین قرآن میں جو ہے نا خصوصی جو ہے معاونت لی گئی ہے حافظ انجینئر نوید احمد صاحب سے، اور ان کا بھی خصوصی شکریہ اس کے اندر. اور میری اس دوران آواز کی جو بدلاؤ ہے وہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا 1-2 دن، اس کے بعد انشاءاللہ آواز بہتر ہو جائے گی، تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. باقی اس کو ایز صدقہ جاریہ 4 چیز آپ کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. باقی
وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے بھی ہوگا، جتنے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. اینڈ اسٹل سم ون وانٹ ٹو رجسٹر، تو وہ اب بھی آخر لمحوں میں بھی رجسٹر کر سکتا ہے. وہ 15 رمضان کو بھی رجسٹر کر سکتا ہے، وہ 30 رمضان کو بھی رجسٹر کر سکتا ہے، کیونکہ ریکارڈنگ تو اویلیبل ہوگی نا. تو ریکارڈنگ دیکھ لے، وہ نوٹ جمع کروا دے، سمپل. تو ابھی اگر کوئی سبمٹ کروانا چاہتا ہے اور ابھی کوئی اگر رجسٹر کرنا چاہتا ہے تو وہ رجسٹر کرے. اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایمبیسیڈر بن جائیں ہمارے، اور جتنا ہو سکے اس مقصد کو پھیلائیں. 3 بجے کا ٹائم، یوٹیوب لائیو کا پلیٹ فارم، یہ ہم نے آپ کے مشاورت ہی سے رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کلاسز نہیں لے سکتے تو اس کا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ کلاسز چھوڑیں، کم سے کم آپ مستفید تو ہوں. کہیں اور لے لیں، کہیں اور نہیں لے سکتے تو آپ یہ کر لیں کہ بعد میں ریکارڈنگ سن لیں، کیونکہ 15 منٹ پورے دن میں نکالنا میرے خیال سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. 15 سے 20 منٹ، اس لیے اپنے ٹائمنگ بھی بہت مختصر رکھیے. تو آپ بعد میں دیکھ لیں، لیکن یہ میک شیور کریں کہ آپ نے جب ایک سیٹ ریزرو کی ہے اور آپ نے جب رجسٹر کیا ہے، آپ نے ہماری محنت لگوائی ہے، تو کم سے کم اس کا پھل تو دیں. زیادہ نہیں تو آپ لائیو نہیں لے سکتے تو بعد میں اٹینڈ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میک شیور کہ آپ اٹینڈ کریں اور آپ ایل ٹی آئی نمبر ڈراپ کریں. چاہے نوٹس نہیں بنا سکتے کیونکہ مصروفیت ہے آپ کی، پھر بھی ایل ٹی آئی نمبر ڈراپ کر دیں. کم سے کم ہمیں یہ اندازہ تو ہو سکے کہ جی ہاں، ہماری محنت جو ہے اس کا تھوڑا بہت صلہ جو ہے مل رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہی گزارشات تھی. باقی اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ ڈی ایم میں پوچھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کو ہماری نجات کا سبب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.